کیا صرف کلمے کا مطلب یہی ہے؟ آپ کے دل میں یہ بات سمجھ آتی ہے، آپ کہتے ہیں ہاں کلمے کا مطلب یہ ہے اللہ کے غیر کا سارا جو ہے خوف نکل جائے، اور پھر ہم کلمے کا یہ مطلب بیان کرتے ہوئے بلا جھجک بہت سارے ابواب کو، بہت ساری روشنیوں کو دبا کر نہیں بلکہ کچل کر آگے نکل جاتے ہیں، اور ہمیں یہ بیان کرنا بھول جاتا ہے نبی علیہ السلام والسلام یا تمام انبیاء جو دنیا میں مبعوث ہوئے، بیسٹ کا جو مقصد تھا وہ مار کھانا تو نہیں، تمام انبیاء اس لیے تو نہیں آئے تھے کہ ہاں جی بھائی تمہاری بھینسوں کی جو مسائل، تمہارے بچوں کی جو مسائل، تمہارے پھنسے ہوئے پراٹوں کی جو مسائل، وہ انبیاء تمہارے حل کر دیں گے، 1000 دفعہ کلمہ پڑھ لینا تمہارا خواب اچھا ہو جائے گا، اور 1000 دفعہ کلمہ پڑھ لینا تمہارے رشتے کی بندش دور ہو جائے گی، تمہاری بھینسوں اور بکریوں میں برکت ہوگی۔ انبیاء اس لیے نہیں آئے، انبیاء آلو کے نیچے ذبح ہونے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ مقصد سمجھ جاؤ۔ آج کا مسلمان یہ مقصد سمجھنے سے آئی ہے، اور 1400 سال پہلے حضور انور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کلمے کا مفہوم بیان کر رہے تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے، لوگ یہ کہتے تھے اے میرے محبوب اپنے محمد کو کہیے، لوگوں کو پیغام دے کر کے کہتے تھے اے میرے محبوب مکہ والے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کو کسی اچھے گھرانے سے شادی کرنی ہو تو ہم شادی کرانے کے لیے تیار ہیں، مکہ کا کوئی جائیداد اور بات پر آپ کا نظرانہ ہو تو ہم نظرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ کلمے کی دعوت کو چھوڑیے۔ کیوں خوف زدہ؟ 1400 سال پہلے کا جو کافر تھا وہ اس کو بھاگ گیا تھا کہ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ سے غیر کا، اللہ سے غیر سے، اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، یہ مطلب نہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر کے اس کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے اب صرف اگر حکومت چلے گی اور نظام چلے گا تو اللہ کا چلے گا، رسول اللہ۔ اسی لیے تو ابو جہل خوف زدہ حضور کا قرآن سن کے جاتا اور کہتا مجھے قرآن بڑا پسند آیا، میرے دل میں اتر گئی بات، میری آنکھوں سے پانی نکل آیا، لیکن اللہ ما کلام البشر، جو قرآن سنا کسی آدمی کا کلام نہیں، لیکن میں کیا کروں؟ اگر حضور پر ایمان لاتا ہوں تو میری چودراہٹ چلی جائے گی، میری حکومت چلی جائے گی۔ مسئلہ کلمے کے ترجمے کا نہیں تھا، مسئلہ کلمے کے حقیقی مفہوم کا تھا۔ یہ مفہوم اس کا کیا ہے؟ انبیاء اللہ کی حکومت، اللہ کا نظام زمین پر قائم کرنے کے لیے، اصل اس کا ترجمہ حکومت، جس کو ابو جہل سمجھتا تھا آج کے مسلمان اس ابو جہل کو معلوم تھا کلمہ پڑھا میری حکومت گئی، مجھے حکومت کس کی ماننی پڑے گی؟ حضور علیہ السلام والسلام کی۔ مجھے کس کا ڈنکا بجانا پڑے گا؟ حضور کا۔ کس کے احکامات بجا لانے پڑے گے؟ اللہ کے پیغمبر کے۔ آج میرے محترم دوستو، ہم سیاست کی بات جب مسجد میں کرتے ہیں، میرے محترم برادر فرما رہے تھے تو ہمیں بڑا عجیب لگتا ہے۔ نماز کی بات یہاں سے سننا چاہتے ہیں، آخری بات قرآن کی بات یہاں سے سننا چاہتے ہیں، ایمان کی بات یہاں سے سننا چاہتے ہیں، فضائل یہاں سے سننا چاہتے ہیں، زندگی اور موت کے احکامات یہاں سے سننا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی شریعت، اللہ کے نبی کی حکومت اس پوری دنیا میں کس طرح سے قائم ہو یہ بولنے سے سننا نہیں چاہتے، بلکہ ہم کہتے ہیں ولی صاحب آپ بچے پہ دم کرنے کے لیے آپ ہیں، جنازہ پڑھانے کے لیے ہمیں آپ کے اوپر اطمینان ہے، امانتیں رکھنے کے لیے ہمیں آپ کے اوپر اطمینان ہے، اور اسی طرح بچے کے مسائل ہیں وہ آپ سے حل کرائیں گے، زکوٰۃ کے مسائل آپ سے پوچھیں گے، قرآن آپ سے پڑھیں گے، ترجمہ اور تفسیر آپ سے پڑھیں گے، صدقہ و خیرات آپ سے سنیں گے، آپ سے پوچھیں گے، محفلوں میں آپ کی بات مانیں گے، مسجد اور مدرسے کے معاملے میں آپ کی بات مانیں گے، باپ کا جنازہ پڑھا ہوگا آپ کو آگے کریں گے، بیوی اور ماں کا جنازہ پڑھا ہوگا آپ کو آگے کریں گے، لیکن جب بات آئے گی، جب قرآن کی بات آئی مولوی آگے، مسائل کی بات آئی مولوی آگے، چندے کی بات آئی مولوی آگے،
پوچھیں گے یہ کہاں کی گلوبل پالیسی ہے؟ میرے محترم دوستو، جب میں سمجھ رہا ہوں آج ہمیں اس کے لیے فکر کرنی ہوگی، جب سارے مسائل مولوی سے پوچھے تو نبی کی حکومت اس تخت پر کیسے آئے گی، یہ مسئلہ چودھری سے نہیں بلکہ کس سے پوچھ رہا؟ مولوی صاحب سے پوچھے۔ پابندی نہیں لگانی کہ مسجد میں سیاست کی بات نہ کرو، یہ تو ایسا ہی ہے۔ مولوی صاحب صرف سجدہ بیان کرو، قیام بیان نہ کرو۔ مولوی صاحب صرف رکوع بیان کرو، سلام کے بارے میں بات کرو تو لوگ کہیں گے سلام کسی آدمی کا نام تھا، وہ آدمی بڑا برا تھا، سلام کی بات کرو گے تو پھر بڑا مسئلہ علاقے میں ماحول خراب ہوگا۔ آدھی شریعت سننا چاہتے ہیں، وہ بھی مرضی کی شریعت سننا چاہتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، مولوی یہ نہیں کرے گا، آپ کی مسجد چھوڑ دے گا، آپ کا علاقہ چھوڑ دے گا، آپ سے 500 روپے نہیں لے گا، لیکن مولوی سے یہ نہیں ہوگا کہ تمہیں آدھا دن بیان کرے اور وہ بھی دولہ لگنا، کبھی نہیں ہوگا۔ وہ نبی کی سیاست کی بات ڈنکے کی چوٹ پہ مسجد کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ آج ہم نے ووٹ دیا سولر کے لیے، نالی کے لیے، ٹرانسفارمر کے لیے، بجلی کے لیے۔ مختار بھائی سے بحث کر رہا تھا کہ جنہوں نے ووٹ نہیں دیا ان کے گھر کے سامنے سے سڑکیں نہیں گزرتی، ان کے گھر بجلی نہیں لگی ہوئی، ان کا ٹرانسفارمر نہیں چل رہا، ان کو دیگر سہولیات جس طرح ووٹ دینے والے کو ملی ہے اس طرح اس کو نہیں ملی۔